اچھا ہے عقل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اس طرح کی جو گرفت ہے وہ بچے کو پریشان کرتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو مینیج دس ونس، لیکن یہ دونوں سائڈ چیزیں بچے کو سکھانا آپ کا فرض ہے کہ بچہ ایسا بھی ہو کہ وہ ایک دم جب جو لائف ہوتی ہے لائک اے پولیس مین، لائک اے فوجیوں کی طرح، وہ بھی بڑی اسٹرکٹ ہوتی ہے۔ وہ ایک الگ طرح کی پریکٹس بچے کو کروا رہے ہوتے ہیں۔ لیٹ ٹو فری ہم آلسو اف یو کین۔ سب آئیڈیاز تو میرے پاس نہیں ہیں، لیکن میں نے جسٹ بی مینشن اس میں مینشن کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہے، بچے کی جو فیسز ہیں اس کو آپ کو کسی بھی طرح سے اپنے بجٹ سے اس کو ہمیشہ اس میں فرسٹ پریورٹی میں رکھنا ہے اگر تم چاہتے ہو تو۔ یہاں میں ایک اور بات پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے چلوں، جو وشز ہیں وہ خالی اچھے خیال کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی، لیکن ان کے لیے ایفرٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے بچے کو کچھ بنانا چاہتے ہو تو ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ یہ بعد میں سوچ ہے۔ 10 کلاس تک اسے کنٹینیو کرو، 10 کلاس کے بعد اس کا رزلٹ آؤٹ ہوگا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ بچپن سے جب پیدا ہونے سے اپنے گود میں اٹھا کر میں یہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، اور وشز اور اس طرح کی باتوں سے بچے ڈاکٹر نہیں بنتے، نہ انجینئر بنتے ہیں، لیکن اسے کنٹینیوٹی۔ آپ جو بھی اسکول چوز کرو، جو بھی اسکول آپ چوز کرو، آپ کی ڈپینڈ ہے۔ بہت اچھے اسکول ہوں، اگر آپ کی مالی حالت اچھی ہے تو بیسٹ، نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ایک ٹاٹ پہ بیٹھنے والا بچہ بھی اچھا سائنٹسٹ بن سکتا ہے، جیسے ڈاکٹر قدیر ہیں۔ یہ ٹاٹوں پہ بیٹھ کر ہی پڑھے ہوئے بچے ہیں لیکن بہت اچھے بنے، لیکن ان کی جو ہے بات ہے وہ جو ثابت قدمی تھی وہی انہیں وہاں تک لے کے آئی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا طریقہ ہے بچوں کو پڑھانے کا۔ جو بڑے بچے ہیں پھر ان کو بھی آپ اس طرح کا، آپ گھر میں یا اس جگہ میں اس طرح کا آپ ماحول کریٹ کرو کہ بچہ اپنے آپ کو ایک مصیبت محسوس نہ کرے۔ اگر آپ کر سکتے ہو، آپ باپ کے ناطے، ماں کے ناطے اگر کر سکتے ہو، دس از دا بیسٹ وے۔ یاد رکھو بچوں کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کبھی لاس نہیں ہوتی ہے۔ ایٹ لیسٹ آپ کو ظاہری شکل میں کچھ نظر نہ آئے، لیکن وہ بچہ آپ نے ڈیولپ کیا، وہ دنیا میں جتنی دیر زندہ رہے گا وہ آپ کو دعائیں دے گا، اور ہی اور شی از دا ویری گڈ کمیونٹی، اور لوگوں کے لیے بھی وہ بہتر نہیں بنے گا۔ اس طرح آپ بچوں کے ساتھ ٹریٹ کرو۔ کنٹینیوٹی مسٹ، اس کا رزلٹ ہے۔ اس کے بعد میں جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اور پھر جو بکس ہیں ان کو ہمیشہ ڈسپوز کرتے چلے جاؤ۔ گھر میں انبار لگانے سے بک کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی وہ تمہاری جگہ گھیرے گی۔ تو اگر آپ کر سکتے ہو کسی کی ہیلپ تو آپ جو پرانی بکس ہیں وہ کسی کو دے دو، باقی ردی کی ٹوکری کی نظر کرنے کے بجائے بیچ سکتے ہو۔ پاکستان میں اس کے بہت آلٹرنیٹ ہیں، لیکن اس کو جو مطلب ڈسپوز کرتے چلے جاؤ ساتھ ساتھ میں۔ کب دوسرا بچہ بڑا ہوگا، کب وہ بک یوٹیلائز کرے گا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک بات ہے، چونکہ جس کے پاس بک لینے کی گنجائش نہیں ہوتی ان کے گھر بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی بڑی بادر ان کے ہاں ہو جاتی ہے۔ وہ ایک چوہوں کو چھپنے کا ایک مٹیریل تو بن سکتے ہیں، لیکن آپ کے یوز میں نہیں ہوں گے، چونکہ جو یہ بک کیپنگ سسٹم ہے، یہ میں نے ابھی ایک جگہ میں لائبریری کے لیے کہا ہے کہ 2 بک ہے جو وہ ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو ایگزامپل دے دوں، اگر آپ نے یہ بکس شیلف میں اس طرح رکھی ہیں تو اس کو ہم ڈیڈ بک کہیں گے، ڈیڈ بک۔ لیکن یہی بک اگر اس کے اوپر ٹائٹل یہاں لکھ کر آپ نے اس طرح رکھا ہے تو یہ ہم اسے ایکٹیو بک کہیں گے۔ اس کے اوپر آپ 50 سے 100 بک لے لو، یہ جو نیچے دب گئی وہ کور کے نیچے آ گئی، لیکن اس طرح کی آپ نے رکھی تو جو چاہی فنگر کے ساتھ میں نے ایسے ٹچ کر کے نکالی، پڑھ کر اسی کو اسی جگہ میں رکھ دی۔ یہ پوری بکس آپ کے ان ہینڈ ہوں گی، لیکن یہ آپ کے ہوں گی تو آپ کے پاس، لیکن ہر سال کے بعد آپ کو یاد کرے گا ارے یہ یہاں پڑی ہے۔ تو اس طرح کی آپ تھوڑی سی پریکٹس ہے جو گھر میں چھوٹی سے چھوٹی، آج کل ریڈی میڈ شیلفیں ملتی ہیں، بچوں کو آپ تھوڑا سا اس طرح ارینج کر کے دو۔ بستے میں جو بک ہوتی ہیں وہ بھی باندھی ہوتی ہیں، جیسے آپ ٹریول کر رہے ہو، آئی ڈونٹ تھنک سو دس از دا رائٹ وے۔ اور بکس ہیں وہ ہمیشہ شیلف میں ہونی چاہیے، جو آپ کو چاہیے وہ نکال کر اس کو آن دا اسپاٹ اسے پریپیئر کرو۔ جن کے بچوں میں نیچے پینسلس ہوتی ہیں، گھر میں بچے میں اس طرح بنا ہوا ہے کہ گاٹھ ہے مزدور کی طرح، وہ لے کے آیا، اس نے رکھ دی، جانے کے ٹائم اس نے لے لی، ہر وقت وہ بچہ پریشان رہے گا۔ اف یو کین پارٹیسپیٹ ود اے چائلڈ یو کین ڈو لائک دیٹ۔ میرے خیال میں تو ایسا ہی ہے،
لیکن شاید اس سے بہتر یا اور بھی اور طریقے ہو سکتے ہیں. اس طرح آپ اس کے ساتھ ٹریٹ کرو. اور جو بچہ آپ کا کسی کام کے لیے آپ اسے پریپیئر کر رہے ہو، پھر بچے کی جو لائن سلیکٹ ہوتی ہے اس کا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ تم اس کی ایکٹیویٹیز اور اس کی جو انٹرسٹ ہے اس کو دیکھ کر 10 کلاس کے بعد اس کو وہی راستہ دے دو. اگر وہ بہت اچھی پینٹنگ کرتا ہے، got to become in آرٹ اور آرکیٹیکچر. اگر وہ بہت حساب میں بہت اچھا ہے تو آپ اسے میڈیکل کے لیے یا انجینئرنگ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو. تو یہ جو رزلٹ ہے بچہ کیسا ہے وہ 10 کلاس کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. اس سے پہلے چونکہ اس کے نمبرنگ مارکس اس کے اوپر آپ ڈیپینڈ کرتے ہو. خالی تمہاری وشز اور جو بڑھائیاں مارنا ہے. آئی ایم ناٹ ایگری ود ایجوکیٹڈ پرسنس، دے آلویز میکنگ اے لائر کنفیوژنس اینڈ تعریف کے پل باندھتے ہیں. یہ میں نہیں سمجھتا ٹھیک ہے. جسٹ ٹو بیکم آن اے ٹرو اینڈ اے رائٹ وے. یہ ایک طریقہ ہے. تو جو اگر بچے ہیں جو کام کرنے کے لیے جو آپ سمجھتے ہو بچوں کو بس سے روزگار لانے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہو جو بھی آپ دکان کرتے ہو تو بچے کو زیادہ سے زیادہ پڑھاؤ بھی اور زیادہ سے زیادہ اس کو ٹائم دو. اور لڑکوں کو زیادہ تر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، چونکہ معاشرے میں وہ باتیں وہ سیکھتے ہیں جو وہ گھر ماں کے پاس کبھی نہیں سیکھ سکتے. لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ باپ نے وہ تانگا باندھا تو پورا دن گھومتا ہے، یہ بات ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. لیکن کوئی دکاندار، کوئی کام کرنے والا، انڈور کام کرنے والا آدمی ہے تو وہ یہ فیسلٹی اب بچے کو دے سکتا ہے، چونکہ وہ بچہ ہے جو تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ بات سے وہ کام سے بھی آشنا ہوگا. اور فیوچر میں وہ اس کا ایٹ لیسٹ اگر وہ کسی درزی کا بیٹا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو ایک ٹانکا لگانا آنا چاہیے. یہ اس کی مور کوالیفیکیشن میں، ایجوکیشن میں اور فیوچر میں یہ بات اس کو بڑی اچھی ثابت ہوگی. تو کچھ ایسے باتیں ہیں، بلکہ بہت سی ایسی باتیں بلکہ ہیں ہی اس طرح کی باتیں کہ دیکھنے سے آدمی کی زیادہ جو سمجھ بوجھ ہے وہ بڑھتی ہے. اور وہ اس میں زیادہ پریکٹیکل چیز دیکھ کر ایک جو دیکھتا ہے معاشرے میں رہنا ہے تو مارکیٹ میں جو آدمی بیٹھا ہے بچے کو اپنے ساتھ رکھو، زیادہ سے زیادہ ٹائم دو، تمہارے بچے زیادہ ایکٹیو اور زیادہ فعال ہوں گے. لیکن آپ کسی کو مینیج کرنے سے پہلے آپ کو اپنی خود مینیج کرنے ہو، اپنی ذات کو مینیج کرنا ہوگا. آپ کو اٹھنے کا ٹائمنگ، بیٹھنے کا ٹائمنگ، آپ کو ایک کرو ہے، ایک پریشانی ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن اس میں آدمی انجوائے کرے تو بھی اچھا ہے. ایک چیز کا رزلٹ سامنے آئے تو یہ آپ کے بچے سے شروع نہیں ہوتا، یہ آپ کی ذات سے ہوتا ہے. جو باپ ہمیشہ پیسے کے پیچھے بھاگ کر ہمیشہ عورت کو بلیم دیتے ہیں وہ بھی 100% رانگ ہیں. چونکہ کسی آدمی سے زیادہ اس طرح کی ایکسیپٹنس رکھنا، ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا، سب کچھ نہیں کر سکتا آدمی. برتن دھونے سے لے کر سر دبانے تک اور ساتھ میں کپڑے دھونے سے لے کر پڑھانے تک، یہ جتنا مرضی عقل مند، جتنی مرضی عورت ہو، یہ مینیج نہیں کر سکتی. تھینک یو ویری مچ.